شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتاب مثنوی معنوی دفتر پنجم انوار المجالس صفحہ نمبر 432 پر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کو توبۃ النصوح سے جوڑا جاتا ہے۔ عام الفاظ میں توبۃ النصوح سچی توبہ کو کہتے ہیں جس کے بعد وہ گناہ نہ کیا جائے جس سے توبہ کر لی گئی ہو۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نصوح نامی شخص رہتا تھا۔ اس کا حال کچھ یوں تھا کہ وہ تھا تو مرد لیکن ظاہری شکل و صورت سے عورت لگتا تھا، اسی لیے اسے عورت نما مرد بھی کہا گیا ہے۔ وہ اپنے اسی حلیے کا فائدہ اٹھا کر لڑکیوں کے حمام میں غسل اور مساج کا کام کرتا تھا، یعنی مرد ہو کر بھی اس نے مردوں والا نہ صرف حلیہ اپنایا بلکہ لڑکی بن کر بھی رہتا تھا۔ اس کے نرم و نازک ہاتھ لڑکیوں سے کم نہ تھے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی کہ وہ نصوح سے اپنا مساج کروائے۔ نصوح نے بہت دفعہ اللہ سے ڈر کر اس کام سے توبہ کی، لیکن ہر دفعہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا اور دوبارہ حمام میں چلا جاتا۔ وہ جب لڑکیوں کو نہلاتا تو ساتھ میں اپنی شہوت پوری کرتا رہتا، لیکن کسی کو کچھ شک نہ ہونے دیتا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا جب وہ بادشاہ کی بیٹی کا مساج کر رہا تھا تو شہزادی کا من پسند ہار کہیں گم گیا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ اس حمام میں موجود سب کی تلاشی لی جائے۔ جب نصوح نے یہ حکم سنا تو وہ کانپ گیا کہ اب تو میری اصلیت کھل جائے گی کہ میں عورت نہیں بلکہ ایک مرد ہوں۔ سپاہیوں نے سب کی تلاشی لی مگر ہار نہیں ملا۔ اب سپاہی نصوح کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس نے سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میری لاج رکھ لے مولا۔ وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نصوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نصوح نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نصوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ نصوح نے مساج کا کام چھوڑ دیا۔ جب شہزادی بار بار مساج کے لیے نصوح کو بلانے لگی تو نصوح اس شہر سے ہجرت کر گیا۔ پہاڑیوں میں پہنچا تو اسے ایک بھینس نظر آئی۔ اس نے بھینس کو پکڑ لیا کہ جب اس کا مالک آئے گا تو اس کے حوالے کر دوں گا۔ اب روزانہ وہ ساری رات سارا دن عبادت خدا میں مشغول رہتا اور اس بھینس کا دودھ پیتا۔ کچھ دنوں بعد اس کے پاس ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ وہ پیاسو بھوک کے مارے نڈھال تھے۔ نصوح نے ان سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور ان کی کافی خدمت کی۔ جب وہ جانے لگے تو نصوح کی خدمت کو دیکھ کر انہوں نے اس کو بہت سارے قیمتی تحائف اور نقدی انعامات دیے۔ نصوح نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نصوح کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نصوح کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نصوح سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نصوح کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نصوح نہیں آ سکتے تو ہم خود ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب بادشاہ نصوح کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نصوح کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نصوح کی خوبیوں کی گرویدہ تھی،
اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ بنا، اس پورے ملک کو عدل کا گہوارہ بنا دیا۔ نسو کی شادی اسی شہزادے سے ہو گئی جس کا وہ مساج کیا کرتا تھا۔ ایک دن نسو اپنا دربار سجائے بیٹھا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہوئی اور اس کی فلاں فلاں نشانیاں تھیں، وہ ابھی تک نہیں ملی، میری مدد کی جائے۔ بادشاہ نسو ایک دم سے لرز گیا، کیونکہ نشانیاں تو وہی تھیں جو بھینس نسو کے پاس جنگل میں تھی۔ نسو کہنے لگا کہ وہ بھینس میرے پاس تھی اور آج جو کچھ میرے پاس ہے اسی بھینس کی برکت اور اللہ پاک کے کرم سے ہے۔ نسو نے فوراً شاہی حکم نامہ جاری کیا کہ میری سلطنت کا آدھا حصہ اس بھینس والے آدمی کو دے دیا جائے۔ اس پر بھینس کا مالک کہنے لگا، نسو، میں کوئی انسان نہیں اور نہ ہی وہ بھینس جانور تھی، بلکہ ہم دونوں فرشتے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آئے تھے۔ یہ سارا مال و دولت، انعام و اکرام تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ اب مصنف اس واقعے کے بعد صفحہ نمبر 434 پر لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے سچے دل کی توبہ کو توبۃ النسو کہتے ہیں، اور نسو بعد میں ایک بہت بڑے عابد بنے۔